نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم أو كما قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا خدا اہل سنت کو آباد رکھے محمد کا میلاد ہوتا رہے گا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں ڈال لیں پٹا محمد کی غلامی کا تو گلے میں ڈال لیں پٹا محمد کی غلامی کا بندہ پروردگارم امت احمد نبی بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی حمد و ثنا کے بعد سامعین ذی وقار تہ دل سے مشکور ہوں صاحبزادہ سید بلال قادری صاحب کا کہ جن کے توسل سے آج کی اس بارونق بازوق محفل میں شرکت کی سعادت ملی اور اسی طرح سے اہل خانہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے یہ اہتمام کیا بزم امیر معاویہ کے جملہ معاونین معاصرین کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن کے توسل سے رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مدح سرائی کے لیے محافل منعقد کی جاتی ہیں اور اہل خانہ کو میں اس اعتبار سے بھی مبارکباد دیتا ہوں آج کے اس پرفتن اور مصروف دور کے اندر جہاں سوشل میڈیا کا دور ہے دیگر ایکٹیویٹیز ختم ہو کر کے رہ گئی ہیں اور آج ایک گھر کے اندر رہنے والے فیملی ممبرز بھی بظاہر چار دیواری کے اندر رہتے ہیں لیکن حقیقت میں دنیا کو گلوبل ویلیج بنا دیا گیا ہے دنیا سے تو رابطے میں ہیں اپنوں سے دور ہو گئے تو اس اعتبار سے اس طرح کی محافل منعقد کرنا میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ہی زبردست ہے اور بالخصوص ہمارے نئے بچے جو ہیں ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کے عقائد و نظریات کی بقا کے لیے اس طرح کی محافل کو منعقد کرنا نہ صرف ہمارے لیے ضروری ہے بلکہ اب لازم ہو چکا ہے کہ جہاں عقائد کو ختم کرنے کے لیے طرح طرح کے فتنے معرض وجود میں آ چکے ہیں طرح طرح کے لوگ گھوم رہے ہیں جن کی یہ کوششیں ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات کو سلب کر لیں ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نور اللہ مرقدہ نے ہمیں یہ بات پہلے سے بتا دی اور فرمایا اے لوگو تم آقا کریم کی معصوم بھولی بھالی بھیڑے ہو بھیڑیے تمہارے چاروں طرف گھوم رہے ہیں کہ تمہارے ایمان کو تمہاری عقل کو سلب کر لیں تاکہ تم جہنم میں داخل ہو جاؤ تو اس اعتبار سے ہمارے لیے بہت ضروری ہے اس طرح کی محافل کو منعقد کرنا در حقیقت یہ جنت کی تیاریاں ہیں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی محافل پر فخر فرمایا کرتے تھے حدیث قدسی آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے میرے غلاموں اللہ تبارک و تعالی کو معلوم ہے باخبر ہے پھر بھی اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے جاؤ زمین پر دیکھ کر اور لوگ کیا کر رہے ہیں فرشتے گھومتے ہیں جا کر کے بتاتے ہیں باری تعالیٰ تیرے نیک بندوں کا تیرے محبوبوں کا تذکرہ کر رہے ہیں باری تعالیٰ تیرے نیک بندوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں اور جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں اللہ کیا فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا ہے جو جنت میں جانے کی دعا مانگ رہے ہیں فرشتے کہتے ہیں نہیں نہیں جنت کو دیکھا نہیں ہے لیکن جنت کے طلبگار ضرور ہیں باری تعالیٰ تیری بارگاہ میں وہ ہمتن مصروف ہیں مولا ہمیں جنت میں داخلہ عطا کر دے اللہ فرماتا ہے جنت کو دیکھا نہیں ہے پھر بھی جنت کے اس قدر مشتاق ہیں اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں تمام کے تمام کو جنت میں داخلہ عطا کر دوں
اور فرمایا کہ صرف یہی نہیں جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ فرمایا کہ جہنم کو دیکھا ہے؟ فرمایا دیکھا نہیں، دیکھ لیتے تو پھر کیا کرتے؟ باری تعالیٰ جہنم کو دیکھ لیتے، جہنم کا عذاب دیکھ لیتے، دیگر معاملات کو، مصائب و آلام کو ملاحظہ کر لیتے، باری تعالیٰ ضرور وہ اس جہنم سے ڈرتے اور تیری بارگاہ میں زیادہ گر گڑاتے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، محبوب کریم کے لب ہیں، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں، اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے فرشتوں گواہ ہو جب میں نے ان سب کو جہنم سے آزادی عطا کر دی۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے، جہنم سے بچ جاؤں، روزانہ 3 مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے، جہنم رب کی بارگاہ میں دعا کرے گی مولا اس کو مجھ سے محفوظ کر دے۔ اور جنت میں داخلے کا خواہش مند ہے، فرمایا 3 مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے دن میں، جنت خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی باری تعالیٰ اس کو مجھ میں داخلہ عطا کر دے۔ تو اس اعتبار سے یہ محافل بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اہل خانہ کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ کریم اس گھر کے اندر برکت عطا فرمائے، اہل خانہ کے کاروبار میں، جان مال میں، عزت اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ سامعین عزیز وقار، حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ میں نے آپ حضرات کے سامنے اس کے ایک جز پڑھنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اس آیت کریمہ پوری کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ایک نصاب بیان فرمایا ہے۔ آج ہم میں سے ہر شخص دعویٰ کرتا ہے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کا اطاعت گزار بندے ہیں، ہم رب کے فرما بردار بندے ہیں۔ اللہ نے پورا کا پورا نصاب بیان کر دیا ہے۔ قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم، اے حبیب آپ ان لوگوں کو کہہ دیجئے جو اتنے بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں، اتنے بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے اے حبیب ان سے کہہ دیجئے اگر یہ مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں، میرے محبوب سے محبت کرتے ہیں، تو میرے محبوب کی محبت ان کے اولاد کے اوپر غالب ہونی چاہیے، والدین کے اوپر غالب ہونی چاہیے، دوست احباب کے اوپر غالب ہونی چاہیے، ازواج کے اوپر غالب ہونی چاہیے، ہر شے کے اوپر میرے محبوب کی محبت غالب ہوگی تو اے حبیب پھر میں ان کو اپنا محبوب بناؤں گا۔ اور فرمایا کہ کوئی شخص جہاد کرتا ہے، دیگر معاملات کرتا ہے، رب کی راہ میں ذکر اذکار کرتا ہے، اوراد و وظائف کرتا ہے، جب تک اللہ تبارک و تعالی کی رضا شامل حال نہیں ہوگی، رب کو راضی کرنا مقصود نہیں ہوگا، فقط دکھلاوا مقصود ہوگا، اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے ایسے عمل کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ حضرات محترم، حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے آخری حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت انس روایت کرتے ہیں، مشکات شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے، ایک دیہاتی آتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ مجھے یہ بتائیے کہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اعرابی، اے قیامت کا سوال کرنے والے، یہ تو بتا تو نے قیامت کی تیاری کیا کر رکھی ہے؟ مجھے اور آپ کو بھی غور کرنا ہے، ہم نے اپنی آخرت کے لیے کیا کچھ تیاری کر رکھی ہے؟ اگر تیاری کی ہے، ذکر اذکار کے پابندی ہے، بالخصوص فرائض و واجبات کی پابندی ہے تو رب کا شکر ادا کریں، اگر نہیں ہے تو فکر کرنی چاہیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس اعرابی سے پوچھا تو نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کا سوال کرنے والے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ نہ نمازیں ہیں، نہ روزے ہیں، نہ ذکر اذکار ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ صدقہ و خیرات ہے، نہ تسبیح و تحلیل ہے، یا رسول اللہ میں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھتے ہوئے آقا آپ سے بھی محبت کرتا ہوں، اللہ سے بھی محبت کرتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے منع نہیں کیا بلکہ فرمایا تو جن سے محبت کرتا ہے کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہوگا، تو جنت کی خوشخبری عطا کر دی۔
نماز پڑھیں گے ایمان ہے تو نماز مقبول ہوگی، روزہ رکھیں گے ایمان ہے تو مقبول ہوگا، حج کرتے ہیں ایمان ہوگا تو مقبول ہوگا۔ محبت مصطفیٰ ایک ایسا وصف ہے، محبت مصطفیٰ ایک ایسا نور ہے، محبت مصطفیٰ ایک ایسا عمل ہے جس شخص کے اندر یہ موجود ہوتا ہے اس کو عبادات کی لذت بھی مل جاتی ہے۔ محبت مصطفیٰ نہ صرف ایمان کی علامت ہے بلکہ فرمائے محبت مصطفیٰ ایمان کی روح ہے، محبت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا، محبت مصطفیٰ کے بغیر ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، جنہوں نے اللہ کے حبیب سے محبت کی دنیا اور آخرت میں اللہ تبارک و تعالی نے ان لوگوں کو سرخرو کر دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جن کے بارے میں بعض لوگ عجیب و غریب خبریں پھیلاتے ہیں اور ہمارے بھولے بھالے سنیوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ عید غدیر کے نام سے 18 ذی الحج کو بعض لوگ خوشیاں مناتے ہیں جس کے اندر ہمارے بھولے بھالے لوگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ عید غدیر جو ہے آیا یہ محبت مصطفیٰ کے اوپر منائی جاتی ہے یا صحابہ کرام کے اوپر تعین و تشنیع کے طور پر منائی جاتی ہے، اور ہمیں یہ بھی معلوم ہونا چاہیے ہمارے عقائد پختہ ہونے چاہیے، ہمارے عقائد وہ ہونے چاہیے جو امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث جسے داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ 450 سنہ ہجری کے بزرگ ہیں، کشف المعجوب کے اندر آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت یہ دین حق کی شرط اول ہے، اگر اس کے اندر خامی ہے تو فرمایا سب کچھ نامکمل ہے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دعویٰ بھی کریں لیکن ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی کریں جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دوستوں کے بارے میں غلط باتیں کرتے ہیں، فرمایا تمہارا ایمان کامل نہیں، تمہارا ایمان کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان اس وقت کامل ہوگا جب تم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے، صحابہ کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق اپنی زندگیوں کو گزارو گے۔ ان کا طریقہ کیا ہے؟ ان کا طریقہ یہی ہے محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ایک شعر کہتا ہے کہ اگر محبت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے دل میں ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت بھی ڈال دے گا، اور اگر تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں ہے تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت اور فرما برداری بھی تم دور ہو جاؤ گے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جن کو ذو النورین کا لقب دیا گیا، ان کو ذو النورین کا لقب کیوں دیا گیا، ان کے قصیدے کیوں گائے جا رہے ہیں؟ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے، اے لوگوں یاد رکھنا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، اے لوگوں یاد رکھنا وہ لوگ جن ایمان لائے اچھے عمل کیے رب کو راضی کرنے کی کوشش میں لگے رہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے نا بعد کے لوگوں میں ان کی محبت میں ڈال دوں گا، بعد کے لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت کو ڈال دوں گا۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت آج ہمارے دلوں کے اندر موجود ہے، ہم ان سے والہانہ محبت کرتے ہیں، ان کے بہت فضائل ہیں۔ روایات کے اندر آتا ہے جب آپ کی پہلی زوجہ حضرت رقیہ جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، ان کا وصال با کمال ہوتا ہے، عثمان غنی رنجیدہ ہیں، آنکھوں سے آنسو ہیں۔ اللہ کبھی فرماتے ہیں عثمان کیوں رو رہے ہو، وجہ کیا ہے، عثمان رنجیدہ کیوں ہو، معاملہ کیا ہے؟ تو فرمایا یا رسول اللہ آپ کی دامادی کا جو شرف ملا تھا آج وہ ختم ہو گیا۔ ابھی نعت سن رہا تھا میں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے الگ ہی کمال عطا کیا ہے، آپ کے ساتھ جو لوگ وابستہ ہو جاتے ہیں اللہ ان کو بھی الگ کمال عطا فرماتا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے، آپ وہ واحد فرد ہیں جن کے نکاح میں ایک نبی کی اور نبی بھی وہ جو نبیوں کا بھی امام ہو اس کی یکے بعد دیگر دو صاحبزادیوں کا نکاح میں آئے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، فرمایا اگر میری 10 بیٹیاں بھی ہوتی یکے بعد دیگر انتقال کرتی رہتی تو میں عثمان غنی کے نکاح میں دے دیتا، اور فرمایا یہ عمل میں خود سے نہیں کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔
حضرت رقیہ کا انتقال ہوتا ہے، جس کے بعد حضرت کلثوم کے نکاح کے لیے فرمایا، جبریل امین آئے، انہوں نے مجھے یہ پیغام دیا، یا رسول اللہ، اللہ کریم سلام بھی بھیجتا ہے اور یہ بھی فرما رہے ہیں کہ کلثوم کا نکاح عثمان باحیہ سے کرتے ہیں۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت بڑی شان ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے۔ جب مکے سے ہجرت کر کے مدینے میں صحابہ گئے، وہاں پر پانی کی قلت تھی، اللہ کے حبیب کے اس جانثار صحابی نے، جن کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دنیا کے اندر جنت کا ٹکٹ عطا کر دیا، انہوں نے ایک کنویں کو خرید کر مہنگے داموں ایک یہودی سے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس یہودی نے دیکھا کہ دوسرے دن، ایک دن مسلمانوں کی باری تھی، ایک دن یہودیوں کی باری تھی، لیکن اللہ کے حبیب کے اس صحابی نے دوسرے دن غیروں کی باری تھی، لیکن جب اپنی باری آتی تھی، اپنے تپنے پرائے بھی پانی بھرنے کے لیے آتے تھے۔ اس یہودی نے کہا، اب تو میرا پیسے کا جو کاروبار ہے وہ ختم ہو گیا ہے۔ اس نے بقیہ بھی مہنگے داموں بیچا، عثمان غنی نے وہ بھی خرید کر پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یا رسول اللہ، یہ لیجئے، روایات کے اندر آتا ہے مدینے کے اندر اور بھی بہت سارے کنویں ہو گئے، بہت ساری نہریں جاری ہو گئیں، بہت سارے چشمے نمودار ہو گئے، لیکن بیر روما، وہ کنواں جو عثمان غنی نے خرید کر اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، فرمایا اس کے پانی کا ذائقہ ہی الگ ہے، اس کا ذائقہ ہی الگ ہے۔ ایک تو اس بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت کی ٹکٹ دی اور جنت کی خوشخبری سنائی۔ ایک اور مرتبہ جب مسلمانوں پر قسم پرسی کے حالات تھے اور غزوے کا سلسلہ تھا، یہ وہ غزوہ تھا، غزوہ تبوک، کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے، اور یہ آپ کا آخری غزوہ تھا۔ اس کے بعد آپ نے پردہ فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ترغیب دلائی، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ 300، پھر 600، پھر 900 صحابہ فرماتے جب پیش کرنے کا وقت آیا تو 10,000 اونٹ بما ساز و سامان عثمان غنی نے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر خوش ہوئے اور فرمایا، عثمان، آج سے تم جو کچھ بھی کرو تم مبرہ ہو، تم آزاد ہو، تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ ہے۔ اللہ کے حبیب نے جنت کی خوشخبری عطا کر دی۔ مفتی احمد یارخان نعیمی بول پڑے، اے لوگوں، اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ عثمان غنی کو اللہ کے حبیب نے یہ فرمایا، حدیث کے یہ جو الفاظ ہیں کہ اے عثمان، اب جو بھی کرو تم آزاد ہو، اس کا مقصد یہ نہیں کہ عثمان اگر نماز نہیں پڑھیں گے کچھ نہیں ہوگے، حدود اللہ کو پامال کریں گے کچھ نہیں ہوگا۔ فرمایا یہ ایسے ہے جیسے ایک پرندے کو لیا، اس کے پر کاٹ لیا، اس کو بٹھا دیا، اب اڑ کے دکھائی نہیں اڑے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان غنی کے دل پر ہاتھ رکھ دیا اور فرمایا، عثمان کا دل اب ہمارے ہاتھ کے اندر ہے، ہمارے ید کے اندر ہے، ہماری مٹھی کے اندر ہے۔ ان کے دل کے اندر اس طرح کوئی تصور ہی نہیں آئے گا، اس طرح کوئی چیز ہی نہیں آئے گی، اس طرح کوئی شائبہ ہی نہیں آئے گا۔ تو فرمایا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس اعتبار سے محفوظ ہو گئے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف یہی نہیں، مطاف جہاں پر مسلمان طواف کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غلاموں سے کہتے ہیں، کیونکہ جنہوں نے محبت مصطفیٰ کو اپنایا ہے، جن کو پتہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کرنے کے بعد کیا صلہ ملتا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وقف کر دیا ہے۔ آج ہم بھی یہ عمل اختیار کر سکتے ہیں، محبت مصطفیٰ کا نہ صرف دعویٰ ہو بلکہ عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں، آپ کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سنتوں کو پڑھیں، ان کے مطابق عمل کرنے کی کوشش کریں، گویا کہ یہ ایسے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھنا۔ اب شرف صحابیت تو ہم حاصل نہیں کر سکتے ہیں نا، لیکن سیرت کو پڑھ کے، آپ کی زندگی کے جو پہلو تھے ان کو پڑھ کر ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں تو یاد رکھیے میری اور آپ کی معراج ہو سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان باحیہ کو بھیجا، اے عثمان جاؤ اور مکے میں جا کر کے حالات دیکھ کر کے آؤ کہ مکے کے حالات کیسے ہیں، آیا کفار مکہ کو ٹھنڈے ہوئے ہیں یا کفار قریش آج بھی غیظ و غضب کی حالت میں ہیں، اے عثمان دیکھ کر آؤ۔
تاکہ پھر ہم جائیں اور حرم کا طواف کر کے آئیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں، کفار مکہ کہنے لگے اے عثمان ہم محمد عربی کو آنے نہیں دیں گے، آپ نے طواف کرنا ہے تو طواف کر لیں، آپ نے صفا و مروہ کی سعی کرنی ہے کر لیں، صفا و مروہ سعی کرنی ہے کر لیں، حجر اسود کو بوسہ لینا ہے تو لے لیں، دیگر عبادت کرنی ہے کر لیں، زیارات کرنی ہے کر لیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اے پگلو محمد عربی کے بغیر کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھیجا ہے اے عثمان جاؤ دیکھ کر آؤ کہ مکے کے حالات کیسے ہیں، حالات معتدل ہیں، اچھے حالات ہیں، ہم بھی آ جائیں مکے کے اندر کعبے کا طواف کرنے کے لیے۔ تم لوگ یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ عثمان دیکھنے کے لیے نبی کریم جنگ و جدل کے لیے آ رہے ہیں؟ فرمائے جنگ و جدل کے لیے نہیں آ رہے ہیں، جسٹ طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں، حرم کا طواف کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ وہ کہنے لگے اے عثمان آپ نے طواف کرنا تو کر لیں، ہم آپ کو دیگر عبادت کی اجازت دے دیتے ہیں۔ فرمایا محمد عربی کی بغیر کوئی عبادت ہی نہیں ہے۔ فرمایا جسے مل جائے قرب محمد عربی کا وہ رب کے قریب ہو جاتا ہے، جو محمد عربی سے دور ہو وہ رب سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتا تھا کہ اگر میں یہ عبادت کر بھی لیتا ہوں تو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو پتا ہے اور ان کے دل پر یہ شاق گزرے گا۔ ایک روایت میں نے پڑھی، حضرت علی المرتضیٰ جس کے راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک غزوے سے ہم آئے، قسم پرسی کے حالات ہیں، صحابہ کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ کے اذن سے غیب کے علوم بھی معلوم تھے۔ اس سے متعلق یہ روایت ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو فرمایا قسم پرسی کے حالات ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں کھانا کھانے کے لیے، اب ایک روٹی ہے کئی صحابہ اس پر گزر اوقات کیا کرتے تھے۔ فرمایا روٹی موجود ہے، سالن نہیں ہے، صحابہ کرام ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں۔ اسی دوران فرمایا شہد کے کچھ مکھیاں آتی ہیں، پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے بن بناتی ہیں اور چلی جاتی ہیں۔ پیارے آقا علی المرتضیٰ کو بھیجتے ہیں اے علی ان کے پیچھے پیچھے جاؤ۔ علی پیچھے پیچھے جاتے ہیں اور جا کر کے دیکھتے ہیں قریب شہد کا چھتا ہے، مکھیاں ہٹ جاتے ہیں، علی شہد لیتے ہیں، پیارے آقا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ طریقہ رہا ہے کہ وہ ہر بات کی تہ میں جایا کرتے تھے، جس سے ایمان کو تازگی ملتی ہے، ایمان کو عبادت کی طرف رغبت ملتی ہے۔ جس طرح ہم مدینے کی یاد میں کوئی نعت سنتے ہیں، مدینے کی محبت ہمارے قلوب و اذہان کے اندر آ جاتی ہے، ہم اللہ والوں کے بارے میں منقبت سنتے ہیں، اللہ والوں سے محبت ہمارے دلوں کے اندر آ جاتی ہے۔ اسی طرح نصر کی صورت میں جب اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر سنتے ہیں تو اس وقت اللہ کے حبیب کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزین ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام کی عادت مبارکہ تھی، ہر بات کی تہ میں جایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ بتائیے تو صحیح ماجرا کیا تھا، یہ کیسے آپ کو پتہ چلا؟ فرمایا شہد کی مکھیاں آئی ہوئی تھی یا بن بنا رہی تھی اور کہنے لگے یا رسول اللہ ہم نے دیکھا ہے آپ کے غلام اس قدر جانثار ہیں، آپ کے غلام اس قدر آپ سے محبت کرتے ہیں، آپ کے غلام اس قدر والہانہ عقیدت رکھتے ہیں، خود بھوکے رہتے اپنے دوسرے دوست کو اپنی روٹی بھی پیش کر دیتے۔ اور یہ وہ جذبہ تھا، قیصر و کسریٰ کے خزانے اللہ نے مسجد نبوی میں عطا کر دی۔ آج ہمارے حکمران ڈرتے ہیں، ہم یورپ سے دوستی نہیں لگائیں گے، ہم انڈیا سے دوستی نہیں لگائیں گے، امریکہ سے دوستی نہیں لگائیں گے، ہم کنگال ہو جائیں گے، ہماری معیشت بیٹھ جائے گی۔ ہمارے حکمرانوں کا قرآن و حدیث پر عمل نہیں ہے۔ قرآن واضح طور پر فرما رہا ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن کا جو فرمان ہے 1400 سال پہلے کے لیے تھا، قرآن کے جو احکامات صبح قیامت تک کے لیے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما المشرکون نجس، اے حبیب یہ مشرک نجس ہیں، ان کو مسجد حرام کے قریب نہ آنے دیں۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ہم قسم پرسی کی حالت میں ہیں، ابتدائی اسلام ہے، ہمیں ان کی مدد کی ضرورت ہے، آپ فرما رہے ہیں کہ ہم ان کا بائیکاٹ کر دیں، ہم تو بھوکے مر جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب پوری آیت کریمہ پڑھی تو صحابہ خاموش ہو گئے۔ صحابہ کا قرآن کے اوپر ایمان تھا۔
فلا يقربوا الحرام بعد مسجد الحرام وإن خفتم عائلة فسوف يغنيكم الله من فضله۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کو معیشت کا خوف ہے، تنگ دستی کا خوف ہے، اے لوگوں یاد کرنا وَإِنْ خِفْتُمْ عَائِلَةً، اگر تمہیں تنگ دستی کا خوف ہے فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ اپنے فضل سے جس سے چاہے غنا عطا کر دے۔ اور فرمائے ان قریب اللہ تمہیں غنا عطا کرے گا، ان قریب اللہ تمہیں مال عطا کرے گا۔ تو لوگوں نے دیکھا کیسر و کسرا کے خزانے مسجد نبوی میں پڑے ہوئے تھے، صحابہ کا عقیدہ پختہ تھا، قرآن پر یقین تھا، اللہ نے ان کو عروج عطا کیا، اللہ نے ان کو عزتیں عطا کی۔ آج لوگ ان کا نام لے کر اپنی واہ واہ کراتے ہیں، آج لوگ ان کا ذکر خیر کر کے دنیا اور آخرت میں اپنا مقام بناتے ہیں، کیوں؟ ان کا قرآن اور حدیث کے اوپر ایمان تھا۔ آج بھی اگر ہم قرآن کی تحریر کو اپنی آنکھوں کا سرما بنا لیں، دنیا اور آخرت میں ہم بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ تو صحابہ کرام پوچھنے لگے یا رسول اللہ ماجرا کیا ہے؟ فرمایا شہد کی مکھیاں کہنے لگی یا رسول اللہ قریب ہی ہمارا چھتا ہے، آپ کسی غلام کو بھیجے وہاں جا کر کے شہد لے کر کے آ جائے اور اس سے آپ لوگ روٹی تناول فرمائیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میں نے اس شہد کی مکھی سے یہ پوچھا یہ تو بتا تم کڑوے کسیلے پھل بھی چوستی ہو، ترش ذائقے والے پھلوں کا رس بھی لیتی ہو، عجیب و غریب پھلوں سے رس لے کر کے آتی ہو، لیکن تمہارے شہد کے اندر مٹھاس ایک ہی طرح کا ذائقہ ہوتا ہے، اے مکھی یہ تو بتا اس کی وجہ کیا ہے؟ یاد رکھنا ہمارا عقیدہ اور نظریہ ہے، اللہ کے حبیب کو معلوم ہے، لیکن میری اور آپ کی تربیت کے لیے بتایا جا رہا ہے۔ اللہ کے حبیب یہ بات جو پوچھ رہے ہیں میری اور آپ کی تربیت کے لیے پوچھ رہے ہیں، ہماری ذہن سازی کے لیے پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا میں نے اس مکھی سے پوچھا تو وہ کہنے لگی یا رسول اللہ واقعی بات تو درست ہے آپ کی، ہم ترش ذائقے والے پھول بھی لیتی ہیں، میٹھے ذائقے والے پھول بھی لیتی ہیں، کڑوے ذائقے والے پھول سے رس بھی لے کر کے آتی ہیں، لیکن وہاں سے لے کر اپنے چھتے پر آتی ہیں، آپ کی ذات پر درود پڑھتے اللہ مٹھاس پیدا کر دیتا ہے۔ آپ کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے چھتے تک آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی کڑوے ترش عجیب و غریب ذائقے کو مٹھاس میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ وہ شہد کی مکھی اللہ کے حبیب پر درود پڑھے اور اللہ شہد کے اندر مٹھاس پیدا فرما دے۔ میں اور آپ درود پڑھیں تو میری اور آپ کی زندگی کے اندر انقلاب کیسے برپا نہیں ہوگا؟ چنانچہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ نے بہت بڑا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ روایات کے اندر آتا ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ مطاف کی جگہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے پھر فرمایا کہ کون ہے جو اس مطاف کی جگہ کو خرید کر کے اللہ کے لیے وقف کر دے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلتا ہے، جاتے ہیں، دو بچے ہیں، ان کی جگہ ہے، ان سے منہ مانگے دام لے کر کے اللہ کے حبیب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یا رسول اللہ یہ میں لے کر کے آیا ہوں، آپ نے فرمایا تھا کہ جو شخص طواف کے لیے یہ جگہ خرید کر کے وقف کرے گا میں جنت کے وسط میں اس کے لیے محل کا ضامن ہوں گا۔ اے یا رسول اللہ کہ یہ خوشخبری سب کے لیے ہے؟ فرمایا ہاں سب کے لیے ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وثیقہ وہ تحریر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کر دی اور فرمایا یا رسول اللہ اس کو قبول فرما۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مبارک بات دی اور جنت کی ٹکٹ بھی عطا کی۔ بعد لوگ 18 ذی الحجہ کو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 40 دن محاصرہ ہوا، جمعہ کا دن تھا، روزے کی حالت میں تھے، آپ کو شہید کیا گیا۔ بعد لوگ معاذ اللہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دن کو یوم غدیر کو غلط انداز میں لے کر کے چلتے ہیں۔ یوم غدیر ہے کیا؟ عید غدیر ہے کیا؟ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آخری خطبے سے قبل مکہ اور مدینے کے درمیان میں ایک مقام ہے، وہاں پر علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی ثنا اور توصیف بیان فرمایا اور فرمایا کہ من کنت مولا و علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی بھی مولا ہیں۔ بعض لوگوں نے اس کو غلط انداز میں لے لیا اور کہنے لگے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے علی کی شان بلند کر دی۔ معاذ اللہ وہ لوگ یہ کہنے لگے کہ ابو بکر سے بھی پہلے علی المرتضی کا نمبر ہے، جو کہ غلط تھا۔ صحابہ کرام بھی اس کی تشریح کرتے رہے، بزرگان دین اس کی تشریح کرتے رہے، لیکن ان لوگوں نے اس چیز کو غلط انداز میں لے کر کے یوم
غدیر کو عید غدیر سے منسوب کر دیا۔ بظاہر لوگوں میں یہ کہتے ہیں کہ علی المرتضیٰ کی شان بیان کی گئی، لیکن ان کو یہ بھی معلوم ہے کہ اسی دن اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی جانثار صحابی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یوم شہادت بھی ہے، تو ان کو اس طرح کا انداز اختیار نہیں کرنا چاہیے۔ تو دراصل یوم غدیر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منافقت، عثمان غنی سے بغض کی وجہ سے لوگ آج بھی ہمارے معاشرے کے اندر اس کو اس اللہ سے منا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی گیدنے کو صحیح نہیں کریں گے، اپنی صحبت کو اچھا نہیں کریں گے، ایسے لوگ کہ ہماری اولاد، ہمارے بچے ایسے لوگوں کی صحبت میں چلے جائیں، پھر بعد میں ہم پچھتاتے رہیں گے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت میں گزاری ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے ہم بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نہ صرف محبت کریں بلکہ آپ کی سیرت کے مطابق اپنی زندگیوں کو بسر کریں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے 35 سال کی عمر میں آپ نے اسلام قبول کیا۔ اس سے قبل کبھی آپ فسق و فجور کے اندر نہیں پڑے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے یا پانچویں فرد تھے جنہوں نے ایمان قبول کر لیا، اسلام کو قبول کیا اور اسلام کو قبول کیا اور ساری زندگی اسی پر کاربند رہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں میں اس کے لیے جنت کا ضامن ہوں کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے والہانہ عشق و محبت کی، یعنی اپنے نبی سے محبت کرتا رہا، اور فرمایا سب سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرتا رہا، اور فرمایا ایمان کی دولت اللہ نے عطا کی، ساری زندگی اسی پر کاربند رہا، میں محمد بھی اس کے جنت کا ضامن۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہت ظلم کیے گئے ابتدا میں، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کو نہیں چھوڑا۔ آج مجھے اور آپ کو گھر میں بیٹھے بٹھائے اسلام مل گیا ہے تو ہمیں اس اسلام کی قدر کرنی ہے۔ اگر ہم اس اسلام کی قدر نہیں کریں گے، ایمان کی قدر نہیں کریں گے، یاد رکھیے پھر ہمارا وہی حال ہوگا جو آج ایسے ممالک عرب کے اندر جو حالات ہیں، جو صورتحال ہے، وہ لوگ جہاں قرآن کریم کا نزول ہوتا رہا۔ اور عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک شرف یہ بھی حاصل ہے، آپ کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو ابو بکر صدیق، عمر فاروق اعظم نے بھی اس پر کام کیا ہے، لیکن عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کام کیا ہے تمام فتنوں کے بند باندھ دیے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جنگ یمامہ کے موقع پر جب 10,000 حفاظ کرام کو شہید کیا گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے باہمی مشاورت سے قرآن پاک کو جمع کروایا، چھالوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر اس کو لکھوایا، محفوظ کروایا۔ اسی طرح عمر فاروق اعظم نے بھی اس پر کام کیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ آپ نے تمام جگہوں سے جمع کیا اور گواہوں کو بلوایا اور باقاعدہ کتابی صورت میں اس قرآن کریم فرقان حمید کو جمع کیا جو آج مجھ تک اور آپ تک پہنچا ہے۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن ہونے کا بھی لقب حاصل ہے، اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ حیا عطا فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میرا عثمان ایسا ہے کہ اس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں، اس سے فرشتے بھی حیا فرماتے ہیں۔ تو ہمیں خود بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ان اوصاف کو اپنانا ہے۔ ایک آپ کا وصف یعنی اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا، نہ صرف عثمان غنی، دیگر صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ رہا ہے۔ علی المرتضیٰ کے بارے میں نے سنا، علی المرتضیٰ نے کئی دنوں سے آپ روزے کے حالت میں ہیں لیکن گھر میں کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، یہاں تک کہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اے علی میرے پاس ایک کپڑا ہے، آپ اس کو بیچ کر کے آ جائیں تاکہ گھر کے لیے کچھ گزر اوقات ہو جائے۔ 2 بچے ہیں، 2 میاں بیوی ہے، 1 غلام ہے، سب کے سب روزے سے۔ یہ ایسا خاندان تھا، سب کے سب روزے سے ہیں۔ علی المرتضیٰ کو کپڑا دیتے ہیں، جاؤ علی اس کو بیچ کر کے آؤ۔ حضرت علی کا رب کی ذات پر ایسا یقین پختہ ہوا کرتا تھا، صرف حضرت علی نہیں تمام صحابہ کرام کا۔ لوگ کہتے ہیں ہم دیگر صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں، علی کا تذکرہ نہیں کرتے، نہیں، ہم تمام صحابہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ کریم کو اللہ کا مقام دیتے ہیں، انبیاء کو انبیاء کا مقام دیتے ہیں، صحابہ کو طریقہ کار کے مطابق جو بتایا گیا ہے اس کے مطابق ان کو مقام دیتے ہیں۔ یاد رکھنا
اگر صحابہ کرام کے مقام اور مرتبے کے اندر تبدیلی کر دی گئی، جو شخص تبدیلی کرے گا دراصل وہ اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے۔ تو چاہے ابو بکر صدیق کو، عمر فاروق اعظم تمام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں مال کو خرچ کیا۔ علی المرتضیٰ کی بھی کیا شان تھی، وہ کپڑا لے کر کے جاتے ہیں، بیچتے ہیں، صرف 6 دینار کا بکتا ہے، لے کر کے آتے ہیں، معلوم ہے گھر میں 2 بچے موجود ہیں، گھر والی موجود ہے، غلام موجود ہے، روزے کے ساتھ ہیں، بازار کا رخ کیا کچھ لے لوں، لیکن ایک سائل آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے اے علی اتنے دنوں سے فاقے سے ہوں، اتنا بڑا خاندان ہے، اتنا بڑا نام ہے، اے علی کچھ مدد کر دیجئے۔ فرمایا کتنے سے کام چلے گا؟ کہنے لگا 6 درہم سے، 6 درہم نکال کر کے دے دی۔ میں یار آپ غور کریں کہ اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو، گھر میں ایسی صورتحال ہو، ہماری کیا کیفیت ہوگی؟ یہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان کا رب کی ذات پر پختہ ایمان تھا، پختہ یقین تھا۔ علی المرتضیٰ اگرچہ فقیر کو وہ درہم دے چکے ہیں، گھر کی طرف جا رہے ہیں، شرمسار ہے کہ کیا بتاؤں گا، کیا جواب دوں گا۔ آگے جاتے ہیں، ایک شخص آ جاتا ہے، اے علی میں یہ اونٹنی بیچنا چاہتا ہوں، آپ خریدو گے؟ فرمایا کتنے کی دو گے؟ کہنے لگا 60 دینار کی۔ اے علی 60 دینار آپ مجھے دے دیجئے، 40 دینار آپ مجھے دے دیجئے، اور یہ اونٹنی آپ مجھ سے لے لیجئے۔ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا میرے پاس تو دینار نہیں ہے، فرمایا بعد میں دے دیجئے گا۔ علی المرتضیٰ نے وہ اونٹنی لے لی۔ آگے جاتے ایک اور شخص مل جاتا ہے، کہنے لگا اے علی یہ اونٹنی بیچو گے؟ فرمایا ہاں بیچوں گا۔ کہنے لگا کتنے کی؟ فرمایا 100 دینار کی۔ علی المرتضیٰ نے اس کو وہ اونٹنی دی، 100 دینار دیے۔ اگلی گلی میں جاتے ہیں، وہ پہلے والا شخص مل جاتا ہے جس سے لی تھی، 40 دینار اس کو لے دے دیتے ہیں۔ فرمایا اللہ کی ذات پر میرا یقین تھا، میں نے 6 دینار اللہ کی راہ میں دیے، اللہ نے 6 کے بدلے 60 عطا کر دیا، 60 عطا کر دیا۔ اللہ کی ذات پر پختہ یقین تھا۔ فرماتے میں نے سودا لیا، گھر پہ پہنچا، آگے بھی خاتون جنت تھی، ہماری ازواج ہماری گھر والے ہوتی وہ تو خوش ہو جاتی، کہا تو وہی پیسہ زیادہ آ گیا، پتہ نہیں کہاں سے کہ مال لات لگ گیا ہے کہ حضرت، یعنی انہوں نے کپڑا دیا تھا 6 دینار کا، اور ان کے پاس آگے 60 دینار، 60 دینار میں سے انہوں نے کچھ سودا لیا، باقی پیسے بھی بچ گئے، اور 6 دینار کی بنسبت سودا بھی زیادہ لے کر کے آئے۔ تو خاتون جنت انہوں نے پوچھا، علی المرتضیٰ نے سارا واقعہ بتایا، کہنے لگے اے علی کیا یہ بات میرے بابا جان کو نہیں بتاؤ گے؟ فرمایا یہ آپ نے کہنا تھا، میں نے جا کر بتانی بھی ہے۔ سارا سامان رکھتے ہیں، جاتے ہیں مسجد نبوی میں، دیکھتے ہیں پیارے آقا کا منبر لگا ہوا ہے، وہاں غلاموں کو وعظ و نصیحت کر رہے ہیں۔ علی کو دیکھ کر ہی مسکرانے لگ گئے، اور علی المرتضیٰ جیسے جیسے آگے بڑھتے ہیں نبی کریم تبسم فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے علی آپ بتاؤ گے جو ہم بتائیں، اے علی آپ بتاؤ گے جو ہم بتائیں۔ غور تو کرو اللہ کے حبیب کو اللہ نے کیسی غیب کی خبریں عطا کی۔ اے علی آپ بتاؤ گے جو ہم بتائیں؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ ہی بتا دیجئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں سے فرمایا یاد رکھو اللہ کی ذات پر جس کا پختہ یقین ہوتا ہے اللہ اس کی ایسی مدد کرتا ہے۔ اے علی اونٹنی دینے والے جبرائیل تھے، خریدنے والے میکائیل تھے۔ آپ نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی ایسی مدد کی ہے۔ یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سابقہ امتوں کے اندر جیسے یہودی کہتے کہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہو گئے، فرمایا ان لوگوں نے غلط کیا اور کہتے ہیں محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، فرمایا نہیں انہوں نے شرک کیا ہے، یہ گناہگار ہیں۔ عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، فرمایا انہوں نے کوئی محبت نہیں کی، کوئی اچھا کام نہیں کیا، بلکہ انہوں نے بھی شرک کیا ہے، شرک اللہ معاف نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے اندر بھی 2 گروہ ایسے ہوں گے، ایک ان میں ایسا ہوگا جو علی سے بغض رکھے گا، وہ جہنمی ہے، ایک ایسا ہوگا جو محبت کے دعوے کرے گا، افراط و تفریط سے کام کرے گا، تجاوز سے کام کر جائے گا، محبت میں اتنا آگے بڑھ جائے گا انبیاء سے بھی آگے کر دے گا۔ فرمایا یہ دونوں گروہ جہنمی ہیں۔ حق پر وہی ہیں جو معتدل میانہ روی اعتدال کے ساتھ صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا نمبر کس کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسرا نمبر کس کا ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اور چوتھا نمبر کس کا ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کا۔ میں اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی ان بزرگان دین کے صدقے
صدقے اس گھرانے پر اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، بالخصوص بزم امیر معاویہ کے جملہ معاونین معاصرین کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی بزم کو اور ترقیاں اور عروج عطا فرمائے۔ اسی طرح دین متین کی ترویج و اشاعت کے لیے یہ اپنا کردار ادا کرتے رہیں، لوگوں کے عقائد و نظریات کو پختہ بنانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں۔ آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔